ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ ذاکرین، واعظین، مولانا حضرات، علماء اس آیہ کریمہ کو ہمیشہ موت کے عنوان سے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور میں ان علماء کے ساتھ ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی علماء کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو اس آیت کو موت کے موضوع پہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لفظ موت ہے، اسی مناسبت سے وہ اس کو موضوع موت پہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی پڑھی، لیکن پڑھتے پڑھتے پھر میں نے سوچا کہ قمر سلطان نہیں، یہ آیت تو کہیں سے کہیں تک موت کے لیے ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ موت کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یار اس میں ایک اور موضوع پوشیدہ ہے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوئے، اور اس موضوع کا نام ہے تمنائے موت۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت الگ ہے، تمنائے موت الگ ہے، اس کا تو آگا یہی مطلب ہوا۔ اب سنیے، موت کا مطلب تو مرنا ہی ہے، لیکن تمنائے موت کا مطلب جینا۔ اب میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں اگر چھوٹے سے لفظ میں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت یہ نہیں بتانے آئی ہے کہ مرا کیسے جائے گا، یہ آیت یہ بتانے آئی ہے کہ جیا کیسے جائے گا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی تھی کہ تمنائے موت کرو جو اللہ کا دوست خود کو سمجھتے تھے۔ اب موضوع دو ہو گئے، ایک موت اور ایک تمنائے موت۔ میرے بھی بس کی نہیں ہے کہ میں کوئی سرحد قائم کر دوں کہ موت کہاں سے ہے اور تمنائے موت کہاں سے ہے، لیکن ایک چیز سرحد ہے جو مجھے بھی سنبھال لے گی، آپ کو بھی سنبھال لے گی۔ قبر کے ادھر شروع ہوتی ہے موت، قبر کے ادھر رہتی ہے تمنائے موت۔ قرآن کی تمنا ہے کہ تم جیو، مگر موت کی تمنا کر کے جیو۔ ارے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی آدمی مرنے کی تمنا کر کے جیے گا؟ میں نے کہا قرآن تو یہی کہہ رہا کہ تمنائے موت کر کے جیو۔ میں نے قرآن سے پوچھا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ولی ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا، جو سچا ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا۔ اب ایک لفظ جسے میں چاہتا ہوں کہ کتنی مجلسیں میرا مجمع سنا ہوا ہے وہ خود بتا دے گا اس کے بعد۔ اس کا مطلب بیچ میں تمنائے موت ہے، ادھر ولایت ہے ادھر صداقت ہے۔ یہ کیا جملہ ہے یہ خدا کا، ادھر ولایت ہے ادھر صداقت۔ اگر آدمی ولی ہوگا تو تمنائے موت کر لے گا، اور جیسے ہی وہ تمنائے موت کرے گا اللہ اس کے سچے ہونے کا اعلان کر دے گا کہ یہی سچا۔ ایک بات مجلس سے پہلے سن لیجئے، خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ خود کی نظر میں سچا ہونا اور خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ آیت آئی ہے موت کے لیے؟ نہیں، تمنائے موت کرو۔ میں نے کہا معبود جیتے جی گھر سے نکل لیں تمنائے موت، کھانا پکا رہے ہیں تمنائے موت، کھانا کھا رہے ہیں تمنائے، کیا جیے گا وہ انسان جو تمنائے موت کرے گا؟ کہا بالکل مت کرو۔ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ عجب ہے، عجب ہے، یہ قرآن مجید ہے خدا کی قسم، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب دو لوگ ہمارے سامنے آ گئے، کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت نہیں کریں گے۔ جو کریں گے وہ ولی ہوں گے اور سچے ہوں گے، جو نہیں کریں گے وہ بگڑے ہوئے ہوں گے اور ظالم ہوں گے۔ آغا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے قرآن مجید کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔
تو دو گروہ پروردگار عالم نے رکھ دیے کہ اگر ولی ہو تو تمنائے موت کرو، اگر سچے ہو تو تمنائے موت کرو، اور اگر بگڑے ہوئے ہو یا ظالم ہو تو تم تمنائے موت نہیں کر سکتے۔ قمر سلطان اس مجلس کو ختم کرو، لوگوں کو کھانا کھانا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں ابھی آیت کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں اور آیت کا مقصد ہی بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ کھلبلی ہونے لگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ کھلبلی ختم ہو جائے تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ اور بالکل آخر کو چھونے والی یہ بات، جو مقصد آیت ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ عجیب و غریب ہے قرآن مجید جو جینے نہیں دے رہا، مرنے نہیں دے رہا، جینے والوں پہ پہرا بٹھا رہا کہ تم موت کی تمنا کرو۔ یہ اعجاز قرآن ہے خدا کی قسم کہ قرآن نے مرنے کے لیے نہیں کہا، موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا۔ جملہ تھا جو رائے گا جا رہا ہے، مرنے کے لیے نہیں کہا کہ تم کوٹھے سے کود کے مر جاؤ، تم تار پکڑ کے مر جاؤ، تم ڈوب کے مر جاؤ، تم پھانسی کھا کے مر جاؤ، نہیں، مگر تمنائے موت کرو اور جیو۔ اس موضوع کو آسان کرو، اور آسان کرنے کے لیے لفظ کو بدلو۔ قرآن نے رکھا ہے تمنائے موت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دو طریقے کے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگوں کو موت یاد ہوگی اور جئیں گے، اور کچھ لوگوں کو موت یاد نہیں ہوگی اور جئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم موت کو یاد رکھ کر جیو۔ میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ موت کو یاد رکھ کر جیو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے وجہ سمجھ لی تو مجلس آگے بڑھے گی، اور اگر نہیں سمجھی تو کھانا پہلے آ جائے۔ بس آپ توجہ دے لیجئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موت کو یاد رکھ کر جیو؟ کیا وجہ ہے؟ بس میں وجہ بتا کر آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجلس کو سن لیں۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ کیا جملہ ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے۔ جو صرف زندگی سے پیار کرتے ہیں، جنہیں صرف جیون سے پیار ہے، وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ لیکن جسے موت یاد ہوتی ہے وہ یہ سوچ کر قدم آگے بڑھاتا ہے، میں اس کے چانٹا کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا گھر کیوں اجاڑوں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا مال کیوں لوٹوں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا مرڈر کیوں کروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا گھر کیوں جلاؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا گلا کیوں کاٹوں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا حق کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مجلس سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آرزو انسانیت کو نہیں نکھارتی ہے، موت کی تمنا آدمیت کو نکھارتی ہے۔ زندگی سے پیار ہے، اس کا گھر ٹوٹتا ہو تو ٹوٹے، ہمارا تو بنا، اس کا بچہ مرتا ہو تو مرے، ہمارا تو بنا، اس کا گھر اجڑتا ہو تو اجڑے، ہمارا تو بنا۔ جنہیں زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیکیوں کی طرف نہیں جاتے۔ حسنات کا باغ ان کے گھر میں لگتا ہے جن کے سر میں تمنائے موت پلتی ہے۔ کیا جملہ تھا یہ خدا کی قسم! جن کے سر میں تمنائے موت پلتی ہے وہی فرد حسنات بنتے ہیں، ورنہ یوں زندگی کی آرزویں انسان کو فرعون تو بنا سکتی ہے، موسیٰ نہیں بنا سکتی۔ آرزوئے حیات میں آدمی نمرود تو بن سکتا ہے، ابراہیم صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا صریح مطلب یہ کہ قرآن مجید نے کہا کہ تم کیا کرو؟ تمنائے موت کرو اور جیو۔ کیا میری بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہوئی۔ تو گروہ دو ہو گئے، کچھ وہ ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو موت کو یاد نہیں رکھتے۔ میں لفظوں میں تفسیر کروں گا اگر آپ نے پہچان لیا۔
جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ اور جنہیں موت یاد ہے وہ، جو تمنائے موت رکھتے ہیں وہ اور جو تمنائے موت نہیں رکھتے وہ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ اب ایک دم سنتے رہیے گا، اب ایک دم سنتے رہیے گا، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی ان کی نظر مال پہ ہوتی ہے، جنہیں یاد ہوتی ہے ان کی نظر اعمال پہ ہوتی ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی ان کی نظر بازار پہ ہوتی ہے، جنہیں یاد ہوتی ہے ان کی نظر کردار پہ ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے تمنائے موت میں، یہ فرق ہے تمنائے موت میں۔ اگر یہ فرق آج چونکہ مجلس مسجد میں ہو رہی ہے اس لیے بہت سارے فائدے میں اٹھاؤں گا، مسجد کے بھی، مسجد میں ہو رہی ہے، میں ہو سکتا ہے دوسری جگہ ہوتا تو نہ پڑھ پاتا، لیکن اب چونکہ آپ ہیں اور میں ہوں، اس مسجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ عقیدے کی وحدت کا پتہ دے دیتی ہے۔ یہ خالی جماعت کی وحدت کا پتہ نہیں دیتی ہے، عقیدے کی وحدت کا بھی پتہ دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں قید ہے کہ نماز پڑھانے والا بھی اسی عقیدے کا ہوگا جس کا پڑھنے والا ہوگا۔ ہمارے ہاں قید ہے کہ ہم عقیدہ افراد میں بھی، تو مسجد میں خالی افراد جمع نہیں ہوتے ہیں، اعتقاد بھی جمع ہوتے ہیں، عقیدہ بھی جمع ہوتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں اس لیے وہ فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ اور جنہیں موت یاد ہے وہ، کتنی جلدی آپ تاریخ سمجھو گے یہ آپ کا اپنا مقصد ہے، میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! اب جملہ سنو جس کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے۔ اسے موت یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، انہیں یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ مجھے لگ رہا ہے جمعہ پڑھنے کی تیاری میں 11 بجے ناشتہ کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ لوگوں کو پتا تھا 2-3 بجیں گے، لہذا 11 بجے ڈٹ کے کھاؤ۔ تو دیکھیے تفسیر کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس سے موت یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھے، انہیں یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھے۔ میں نے کہا مولا کل کو میں بنگلہ دیش میں جاؤں گا، لوگ پوچھیں گے کیا یہ بزدلی نہیں ہے گھر میں بیٹھنا؟ میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ کہا کچھ جواب مت دینا، بس ایک بات کہنا کہ یہ دیکھنا کہ میں گھر میں بیٹھا کیوں۔ میں نے کہا مولا کیوں بیٹھے؟ کیا میں بزدلی نہ کہوں اسے؟ آپ کی توانائی تھی، آپ کے پاس بازو تھے، آپ اگر گھور کے دیکھ لیتے وہ گھر چھوڑ دیتے۔ جملہ اگر آپ گھور کے دیکھ لیتے وہ گھر چھوڑ دیتے۔ جو سوتے میں آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائے، جاگتے میں بھی آپ کا کیا بگاڑتے، لیکن آپ یہ گھر میں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میرا گھر میں بیٹھنا ہی تو کامیابی بنا۔ کیسے کامیابی بنا؟ کہا سن، اگر میں مدد لینے ان کے گھر جاؤں تو یہ کامیاب ہے، اور اگر یہ مدد لینے میرے گھر آئیں، کیا جملہ ہے یہ خدا کا!
تم اپنی طاقت کو جمع کرنا، جملے کی طاقت کو میں محسوس کرا دوں گا۔ علی گھر میں بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کو پتہ چل جائے محتاج کائنات کون ہے، مولائے کائنات کون ہے۔ بیٹھے ہی اس لیے تھے۔ جب مسئلے الجھے تو یہ علی کے گھر آئے، جب سوال رد ہوئے تو یہ علی کے گھر آئے، جب روم کے سائل پٹے تو یہ علی کے گھر آئے، جب دربار میں غلط ترجمے ہوئے تو یہ علی کے گھر آئے۔ کیا جملے ہیں یہ! جب قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر ہونے لگی تو یہ علی کے گھر آئے، جب ایمان کچلا جانے لگا تو یہ علی کے گھر آئے، جب جہالت آسمان کو چھونے لگی تو یہ علی کے گھر آئے، جب ظلم اکڑنے لگا تو یہ علی کے گھر آئے، جب غرور تڑپنے لگا تو یہ علی کے گھر آئے۔ اور علی دربار میں بھی گئے۔ میں نے کہا مولا تم دشمن کے دربار میں کیوں گئے؟ کہ یہی بتانے جاتا تھا کہ جاہل کون ہے، عالم کون، یہی بتانے جاتا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ ہے یہ تمنا موت، اور زندگی کی تفسیر یہی ہے۔ تو میں نے کہا چلو قبلہ و کعبہ سے ملیں گے جمعے کے بعد۔ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ تمنا موت کرتا کون ہے؟ ویلٹینیٹر پہ بھی لیٹے ہوئے آدمی کے لیے دعا ہی ہو رہی ہے کہ بچ جائے تو اچھا۔ آج تک کسی مولوی صاحب نے یہ دعا نہیں کی کہ فلاں صاحب کے لیے دعا کرو کہ جلدی مر جائے۔ ارے تو جب سارے لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں تو مرنے کی تمنا کون کرے گا؟ اگر آپ نے مجلسیں سنی ہیں تو اپنی سنی ہوئی مجلسوں کو اکٹھا کر لو، پھر میں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک کچھ ایسے لوگ نہ مل جائیں جو صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتے رہے ہوں، قرآن کی اس آیت کو تفسیر نہیں ملے گی۔ میں پڑھ چکا جو کچھ مجھے پڑھنا تھا، میں پڑھ چکا۔ جب تک کچھ لوگ ایسے نہ مل جائیں جو رضائے حق کی خاطر ہی صحیح صبح سے شام تک مرنے کی باتیں کریں، تب تک اس آیت کو تفسیر نہیں ملے گی۔ کہیں بھی ایسے کھڑے ہوئے لوگ دکھلا دیجئے گا جو یہ کہہ سکیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہی ولی ہے، یہی سچے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم اپنی سنی ہوئی مجلسوں کو جمع کرو، میں اپنی پڑھی ہوئی مجلس پڑھ رہا ہوں، تم جمع کر لو تب اس کے بعد بات ہوگی۔ اس کا مطلب کہاں سے لاؤ گے؟ جب تک نہ ملے تو سمجھ لینا کہ نہ وہ ولی ہے نہ وہ سچے ہیں۔ جہاں کہیں مل جائیں، جب کہیں نہ ملے تو میرے ساتھ چلو۔ کربلا ہوئی ہی اس آدھار پہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر آدمی مرنے کی بات کرتا رہا، پہلے میں مر جاؤں، پہلے میں مر جاؤں۔ زہیر نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، جناب قاسم علیہ السلام نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، جناب عباس علیہ السلام نے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
ساری دنیا جینے کی تمنا کر رہی ہے، یہ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ کہ کم سے کم تجھے یہ تو پتا چل گیا کہ ہم مرنے کی تمنا کر رہے ہیں دھرتی پہ؟ میں نے کہا بالکل سمجھ گیا۔ تو کہا یہ بھی سمجھ لے کہ ہم ہی ولی ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ ارے نہیں سمجھا آپ نے، نہیں سمجھا آپ نے کہ ہم ہی ولی ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ کیسے لکھ دوں کہ سب جینے کی تمنا کر رہے ہیں، آپ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ کہ کم سے کم اتنا اعلان تو کر دے کہ عوام کے افراد اور ہوتے ہیں، امام کے افراد اور اتنا اعلان تو کر دے۔ کربلا آخر فرق دارے، فرق رکھتی ہے کربلا۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم خالی یہ کہہ سکیں کون ہے جو مرنے کی تمنا کرے گا، کون ہے جو مرنے کی آرزو کرے گا، کون ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ مرنے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا جینے کی تمنا کر رہی ہے۔ کہ صرف تیری خاطر ہم نے مرنے کی تمنا کی ہے۔ اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہو تو کبھی کبھی اس لہجے کو بھی سنا کرو۔ میں نے کہا کیوں آپ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہم نہ مرتے تو چین سے جیتا نہیں۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! میں نے اس مجلس کو چھیڑا اس لیے ہے، ہم نے مر کے تجھے جینا سکھا دیا۔ اگر پہلے کربلا نہ ہوتی تو بعد میں اہل عزا کہاں ہوتے؟ ہم نے سر کٹایا ہے تاکہ تو سر جھکا کے نہ چل سکے۔ سر کٹایا تھا تیرے سر اٹھانے کے لیے، تیری وجہ سے ہم نے زندگی دی ہے۔ میں نے کہا میں کیا میسج دوں گا بھری ہوئی مجلس کو؟ کہا ان سے بس اتنا کہنا کہ تم تو گھر سے مسجد تک آئے ہو، ہم تو اپنے اپنے شہروں سے کربلا تک آ گئے۔ ارے کیا جملہ ہے جو رائے گا جا رہا ہے! اتنے پہ اکڑ رہے ہو؟ تم 2 گھنٹے کی بھوک میں بیٹھے ہو، ہم تو 3 دن کی بھوک میں لڑے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تم کتنے کلومیٹر چل کے آئے، کبھی ہمارے کلومیٹر ناپنا؟ میں نے کہا آپ کربلا میں ہماری خاطر آئے؟ کہ بالکل تیری زندگی کی خاطر ہم نے سر کٹایا۔ میں نے کہا مولا مجھے بتائیے آخر کیوں؟ ایک جملہ جو آپ کو قدر کرنا چاہیے اس جملے کی، کہ سن ہم نے سر کٹایا ہی اس لیے تھا کہ جب مقتل میں حسین کھڑے ہوں تو جینے کی آرزو کون کرے؟ اے کاش، اے کاش! دیکھیے مجلس ابھی تمام ہونے والی نہیں ہے، جب تک میری آرزو پوری نہیں ہوگی میں مجلس کو تمام نہیں کروں گا۔ جب مقتل میں حسین کھڑے ہوں تو جینے کی آرزو کون کرے؟ یہ ہم نے تجھے میسج پاس کیا ہے کہ جہاں حسین ہو وہیں رہنا۔ ارے کیا جملہ ہے جو رائے گا جا رہا! اگر مقتل میں حسین کھڑے ہوں تو وہیں رہنا، اگر زندگی کے صحن میں حسین کھڑے ہو تو وہی رہنا۔ ایک میسج ہم سے سن لے، جب حسین کے ساتھ مرنے میں یہ مزہ ہے تو حسین کے ساتھ جینے میں کیا مزہ ہے؟ اجازت دیجیے۔ علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے زندہ باد، ہے جس کے پاک لہو بس وہی تو بولے گا، ہے جس کے پاک لہو بس وہی تو بولے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حسین۔ آقا بس اجازت دیجیے، اس سے زیادہ کی گنجائش اس وقت میں نہیں تھی، لیکن اگر میں نے وہ مقصد ادا نہیں کیا جو آیت کا ہے تب بھی میں کمزور رہ جاؤں گا۔ ایک سوال اور مجلس تمام۔
مجھے ایک بات بتاؤ کہ کربلا میں سارے کے سارے بہادر تھے یا نہیں؟ سب کے سب ساون تھے یا نہیں تھے؟ شجاع تھے، دلیر تھے؟ ایک بات اور بتاؤ، 18 تو ان میں سے ایسے تھے جن کے گھر میں الہی سند شجاعت رکھی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی سپاہی ہو، اس کے لیے اللہ کے ہاں سے تلوار تو نہیں آئی سوائے علی کے۔ تو 18 تو ان میں سے ایسے تھے جو سند شجاعت اللہ کے گھر سے رکھتے تھے۔ ذوالفقار سب کے لیے نہیں آئی، ان کے لیے آئی۔ کیوں آئی؟ اب یہ اللہ سے پوچھو کیوں آئی۔ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جہاں کا سپاہی ہوتا ہے وہیں کا اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ میرے ہاں کا سپاہی ہے، جنگ احد میں 2 سپاہی لڑ رہے تھے۔ جناب حمزہ کو اسد رسول اللہ کہا جاتا ہے اور جناب علی مرتضیٰ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی فرق تھا کہ آسمان سے ذوالفقار آئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ جناب رسول کا شیر اور اللہ کا شیر، یہی فرق تھا۔ جناب حمزہ نے اسی جنگ میں دودھاری تلوار بنائی تھی، اسی جنگ میں سب سے پہلی مرتبہ جناب حمزہ نے دودھاری تلوار بنائی۔ اس سے پہلے جناب حمزہ سے پہلے ایک ہی دھار کی تلوار ہوتی تھی، 2 منہ والی تلوار جو جناب حمزہ نے بنائی تھی، اور ذوالفقار جب آئی تو 2 منہ والی ہی آئی۔ پتہ چل گیا جو اسد رسول اللہ کی سوچ ہے وہی اسد اللہ کے لیے ہتھیار آیا ہے۔ جو یہاں نبی کے شیر نے بنایا تھا وہی اللہ کے شیر کے لیے آئے۔ میرا موضوع ذوالفقار نہیں ہے جی، میرا موضوع کیا ہے؟ تمنائے موت۔ اور آج کی اس مجلس میں اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا، پھر کبھی سنیے گا۔ حالانکہ موضوع شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، متوجہ رہیے گا۔ مگر اس پہ میں توجہ کیوں چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کربلا سنے ہوئے، تو جب سارے کے سارے بہادر ہیں، قبلہ آپ سے دعا چاہتا، جب سارے کے سارے بہادر ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ امام حسین سے اجازت لیتے کہ مجھے اجازت دیجئے، ابھی 10,000 کو مار کے آتا ہوں، ابھی 20,000 کو مار کے آتا ہوں، ابھی 30,000 کو مار کے آتا ہوں، یہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر صبح سے شام تک کسی بھی کربلا کے آدمی نے آقا حسین سے مارنے کی اجازت نہیں مانگی، مرنے کی اجازت مانگی۔ میں یہی کہنے جا رہا تھا آپ سے۔ آقا مجلس تمام ہے اس لفظ میں، اس لفظ میں مجلس تمام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صبح سے شام تک سورما اور ساونت اور بہادر ہونے کے باوجود مرنے کی تمنا کرتے رہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مارنے کی اجازت مانگنی چاہیے، مرنے کی کیوں؟ کہا اگر ہم مرنے کی اجازت نہ مانگتے تو تمنائے موت ہمارے حلقے سے باہر چلا جاتا۔ یہاں اردو ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے، اردو ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ تمنائے موت ہمارے حلقے سے باہر نکل جاتا۔ ہمیں آخری وقت تک تمنائے موت کو پروان چڑھانا تھا تاکہ تو یہ سمجھے کہ دنیا کے عجیب سورما ہیں جو مرنے کی تمنا کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک حسین سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، جو مارنا جانتے تھے انہوں نے مرنے کی اجازت مانگی۔ کبھی کربلا ایسے سنا کرو، کیوں مرنے کی اجازت مانگی؟ کا تمنائے موت ہمارے حلقے کے باہر چلا جاتا، اور جیسے ہی تمنائے موت حلقے سے باہر جاتا نہ ہم ولی رہتے نہ ہم سچے رہتے۔ ہم نے آقا حسین سے مرنے کی اجازت مانگ کر بتا دیا یزید جھوٹا ہے۔ ہم سچے ہیں اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے جو بھی تمنائے موت کرے گا وہی سچا ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام کربلا آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ
کربلا کے بہادروں تم پہ سلام، یہی کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔ کیوں کہا ولیوں تم پہ میرا سلام؟ اولیاء اللہ، اس کا مطلب یہ کہ ان کا صغیر بھی ولی ہے، ان کا کبیر بھی ولی ہے، ان کا چھوٹا بھی ولی ہے، ان کا بڑا بھی ولی ہے۔ میں ایک اور لفظ کہنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس میں معصوم اور غیر معصوم سب کو اولیاء کہا گیا۔ وجہ ولایت وہی ہے جو تمنائے موت ہے۔ تمنائے موت جب ان کی ثابت ہو گئی، قرآن نے انہیں اولیاء کہہ دیا۔ اب ایک لفظ رہ گیا صادقین۔ چلو جی، میں بھی کہہ چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں کہ مجلس یہی تمام کروں گا۔ ایک لفظ اور سنیے، میں نے بھی بڑی بڑی مجلسیں پڑھی شجاعت پر، شجاعت کے موضوع پر، لیکن جب میری نظر عبدالرزاق ایک مقتل نگار ہیں ان پہ پڑی تو مجھے سب سے اچھا جملہ لگا اپنی زندگی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے لوگ دو چیزوں سے آگے چل رہے تھے، ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے اور ایک موت سے آگے چل رہے تھے۔ اگر آپ سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ سننے، ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے، موت کی بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے شجاعت کی بات بتا لوں۔ شجاعت سے آگے چل رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ جو کربلا میں سب سے بڑا سورما تھا اس سے کہا کہ تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ۔ آگا میں انہی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، ان سے کہا، یہ العباس میں یہ جملہ موجود ہے، ان سے کہا کہ تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ تو چل سکے کہ شجاعت کی حد کیا ہے، اطاعت کی حد کیا ہے۔ اب انہوں نے شجاعت بیان کی، میں شجاعت ہی بیان کروں گا، موت بعد میں بیان کروں گا، پھر کبھی بیان کروں گا، شجاعت بیان کروں گا۔ انہوں نے شجاعت بیان کی کہ سامنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ مرنے ہی کی اجازت لا رہے ہیں۔ آخری جملہ ہے فضائل کا، یہ مرنے ہی کی اجازت لا رہے ہیں، سامنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ جب یہ مرنے کی اجازت لا رہے تھے تب یہ حال تھا کہ اکبر آئے تو 4000 بھاگ گئے، عباس آئے تو 10,000 بھاگ گئے، جناب قاسم آئے تو 5,000 بھاگ گئے۔ یہ حال تو جب تھا جب یہ مرنے کی اجازت لا رہے تھے، کیا ہوتا اگر مارنے کی اجازت لا رہے؟ کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت لا؟ عزیزو، قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں کسی مقصد کی طرف روانہ کرتی ہے، کسی منزل کی طرف روانہ۔ میں تم سے مسجد میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جسے موت یاد نہیں ہے وہ نہ بھائی کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ والدین کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ سماج میں چندہ دے سکتا ہے، اور نہ ڈھنگ سے دھندا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کچھ نہیں کر سکتا۔ جسے زندگی سے پیار ہے تڑپتے ہوئے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کے چلا جائے گا، جسے زندگی سے پیار ہے بہو کے چکر میں ماں کو چھوڑ دے گا۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی اتنی پیاری اور 23 سال تک پالنے والی ماں۔ میرا ایک جملہ وائرل ہے بہت زیادہ کہ انسان کی شادی ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ ہے کیسا۔ جس نے 23 سال پہلا پالا وہ تو امی جان نہ رہی، جس نے ابھی 2 دن سے سنبھالا وہ ممی بن گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمیں 3 دن سے مل گئی تو ممی جان،
कितने धोखे होते हैं जिंदगी में। वजह जो जिंदगी से प्यार करते हैं वो किसी चीज का ख्याल नहीं करते। जिन्हें मौत याद है वो फूक फूक के कदम रखते हैं। चुनाचे कुरान मजीद ने हुकूकुल इबाद को इसीलिए लागू किया था। शायद यही वजह थी कि दुनिया को आखिरत का मंजर दिखाने के लिए करबला के सूरमा ये कहकर करबला में आ गए कि जो लोग जन्नत में रहना चाहिए थे वो करबला क्यों आए। तुम सोचना, तुम तो सिर्फ पुरसा देने आ जाते हो। एक भी मजलिस को अगर तुम करबला के करीब रखकर देख सको तो फिर करबला को किसी वाक़ई की ज़रूरत नहीं है। मैं मसाइब पढ़ चुका इस जुमले में। कभी भी अपनी ज़िंदगी को करबला के करीब करके देख सको तो करबला को किसी वाक़ई की ज़रूरत नहीं है। वाक़ई की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपको याद दिलाया जाता है कि ऐसा हुआ था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, किसी के भी इंतकाल में चले जाना, किसी के भी इंतकाल के बाद जब तुम उसके घर पे जाते हो उसके बच्चे बिलखते हुए बाहर आते हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा है कि हर बुज़ुर्ग एक ही जुमला कहता है, इसे पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ। जब जब ये कहा जाता है कि इसे पानी पिलाओ, मुझे याद आता है कि करबला में बच्चे बिलख रहे थे। कोई ये कहने वाला नहीं था कि इन्हें पानी पिलाओ। सकीना रो रही थी, कोई ये नहीं कह रहा था कि उसे पानी पिलाओ। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे, कोई ये कहने वाला नहीं था कि पानी पिलाते। कभी करबला तुम्हारे करीब से गुजरती हो, तुम्हें महसूस नहीं होता। आप कहते हो कि मौलाना ये क्या कह रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने कभी भी घर से कब्रिस्तान तक जाते हुए जनाजा देखा है? आज मुझे एक बात बताओ और मजलिस को तमाम कर दो। मुझे कसम खा के बताना कि कोई भी जनाजा 4 कांधों के अलावा तुमने देखा है? जितने जनाजे देखे हैं 4 कांधों पे उठाए गए। अगर हर मैयत कब्रिस्तान तक 4 कांधों पे जाती है तो चलो करबला चलो। मैं तुम्हें बताता हूं कि हुसैन तन्हा अपने कांधों पर मैयतें उठा कर, अकेले कांधे, एक अकेले कांधे पर मैयत का उठा लेना, ये कमाल था मेरे आका हुसैन का। जब आपके यहाँ कोई जनाजा अकेले कांधे पे न उठे तो समझ लेना कि करबला आज भी कहाँ खड़ी। चलो मैं एक जुमला और सुना दूं तुम्हें ताकि मजलिस तमाम हो जाए। जब भी मैयत घर पे आ जाए, कभी भी मैयत के पास से लोगों को तुम उठते हुए नहीं देखोगे। कोई मैयत छोड़ के गया नहीं गया, लेकिन जनाब ज़ैनब को एक मैयत छोड़कर दूसरी मैयत पे जाना पड़ता। ए ज़ैनब हम दूसरा जनाजा लेकर आए। बीबियां एक मैयत पे रोकर दूसरी मैयत पे चली जाती। मैंने कहा था कि किसी वाक़ई की ज़रूरत नहीं। चलो मैं तुमसे फिर इल्तमा से दुआ करूंगा और उसके अलावा बात तमाम हो जाएगी। एक आखिरी जुमला सुनो। कितनी कोई भी शहर हो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंटल मौतें ना हो। कितनी ही टुकड़े टुकड़े बॉडी क्यों ना हो, जब भी कभी वो सड़क के हादसे से घर में आई है उसे 4 आदमी लाए हैं या 2 आदमी लाए। अगर स्टेचर पे मैयत है तो कम से कम 2 आदमी घर में लेके आते हैं। लेकिन हुसैन ने मक्तल में एक ऐसी मैयत भी उठाई जिसे आबा के दामन में जमा कर लिया, गठरी बना के सर पे रख लिया, आवाज दी ए उम्मे फरवा तेरा कासिम आ रहा है। ए करबला ये हुसैन का कलेजा है कि अपने भतीजे का बदन लहू टपकता हुआ चेहरे पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
رضم بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضرین مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دینا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص